بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جو سلسلہ ہم نے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں شروع کیا ہوا ہے، کے عنوان سے شروع کیا ہوا ہے، اس کا آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں، اور اس میں بڑے کام کی باتیں ہیں، بڑے کام کی، اس سے بڑھ کر اور بڑے کام کی باتیں ہو نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، جو کارنامے سر انجام دیے، ان کا ایک ایک کا ذکر اس میں ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو سیرت النبی، آپ کو دینیات، آپ کی جو اسلامی معلومات ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور آپ کی شخصیت میں نکھار بھی آئے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل، جس مجلس میں ان کا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ضرور سنیں، یہ کار ثواب ہے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو آج کا جو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو پہلی کڑی ہے وہ ہے اللہ ایک ہے۔ اس کا عنوان ہے اللہ ایک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت کے اثر کو دیکھ کر کفار آپ کو نعوذ باللہ کبھی جادوگر، کبھی پاگل اور کبھی شاعر کہتے، نبوت کے دعویٰ کو سن کر مجنون پکارتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے، نماز پڑھنے کے دوران شور کرتے اور گالیاں دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان باتوں پر برہمی ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدہ میں گئے تو عقبہ نے اونٹ کی اوج نجاست سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی، اگرچہ اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی، لیکن جوش محبت سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہیں مجمع عام میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرماتے تو ابو لہب ساتھ ساتھ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا تھے، ان کا یہ حال تھا۔ دیکھو، اندازہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ آپ ذی المجاز کے بازار میں گئے اور لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ پیچھے ابو جہل تھا، وہ آپ پر خاک اڑا کر کہہ رہا تھا، لوگوں اس شخص کے فریب میں نہ آنا، چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں لات و عزیٰ کی پرستش چھوڑ دو۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر آ گیا اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مجھے پکارو میں تو آپ کو جواب دوں گا۔ تمام مذہبوں نے عبد و معبود اور خداوند کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے۔ قدیم بت خانوں میں کاہن اور پجاری تھے۔ یہودیوں نے بنی لاوی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا۔ عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ جو زمین پر باندھے گئے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، مگر اسلام میں پجاریوں، کاہنوں، پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں۔ یہاں وساطت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف خدا کو ہے۔ عبد و معبود اور خدا اور بندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں۔ ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے اور قربانی کر سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجا لا سکتا ہے۔ جہاں انسان کو
اعوذ استجب لکم، اے لوگو بلا واسطہ مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ المومن 60 نمبر آیت ہے کہ صدائے عام ہے، ہر شخص ہر وقت اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، افضل کی عقیدت کے نذرانے بغیر کسی واسطے کے پیش کر سکتا ہے، یہاں خدا اور بندہ کے درمیان کوئی دخل دینے والا نہیں۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو عطا ہوئی، یعنی کہ خدا کے معاملہ میں انسانوں سے غلامی سے نجات ملی۔ نبوت کی پرجلال آواز، نبوت کی پرجلال آواز۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کی مخالفت اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون تھا۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کی مخالفت اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون تھے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کرتے پیش تھے۔ قریش میں ان کو بڑی اہمیت ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کرنے میں پیش تھے۔ قریش میں ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بہادر تھے، طاقتور تھے، شاہ سوار تھے، زبان آور تھے، ان کی قوت بیان کا لوہا مانا جاتا تھا۔ قریش کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ ان جیسا آدمی بھی ایک روز ان کے مقابلے میں اسلام کی علمبرداری کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس واقعہ کی تفسیر کو اس طرح سنا ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ میں اس کلام کو سن کر حیرت میں تھا۔ کلام کا نظم اور انداز نہایت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 70، سورہ نمبر 73۔ یہ ایک بزرگ کا قصد یعنی رسول اکرم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم میں سے کسی ہی کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ کا قصد یعنی رسول اکرم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم میں سے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ میں نے جو سنا تو فوراً دل میں خیال آیا تو یہ تو میرے دل کی بات جان گیا، یہ کہن ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پاتے ہو، یہ تو جہنوں کے رب کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ سورہ آخر تک پڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا چونکہ حضرت عمر ایک مستقل مزاج اور پختہ کار آدمی تھے، اس لیے اس موقع پر ان پر تغیر پورا نہیں ہوا اور وہ اپنی روش پر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن دشمنی کے جوش میں تلوار لے کر اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیں۔ راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی جو حضرت عمر کے قبیلے کے اشراف میں تھے اور خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیوں عمر کدھر جا رہے ہو؟ بولے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر پڑھ کر سیدھے بہن کے ہاں پہنچے، وہاں حضرت خباب الارت موجود تھے اور ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آمد جب محسوس ہوئی تو حضرت خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ نے قرآن پاک کے اعجاز چھپا لیے، لیکن حضرت عمر پہلے ہی دروازے میں سے سن چکے تھے کہ یہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ پوچھا، آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے خود سنا ہے اور واللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے ہو اور محمد کے دین کی پیروی اختیار کر چکے ہو۔ پھر اپنے بہنوئی کو بہت مارا۔ بہن شوہر کو بچانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے ان کو بھی مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔
تب دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تمہارا جو چیز چاہے کر لو، ہمیں تمہاری کوئی سختی اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ بہن نے کہا تم اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہو اور قرآن کے اجزاء کو صرف پاک آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور حضرت فاطمہ نے صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ سورۃ طٰہٰ تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر، طٰہٰ 14 نمبر آیت ہے۔ میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو بندگی میری کرو، تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو بے اختیار پکار اٹھے۔ کیسا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے یہ۔ حضرت خباب ان کی بات سنتے ہی باہر نکل آئے اور کہا اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے نبی کی دعا کا مصداق بننے کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اس اسلام کی تائید فرما، پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں موجود تھے جو کہ صفا کے قریب واقع تھا۔ آپ چند اصحاب کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر اپنے کمر سے تلوار باندھے ہوئے آستانہ مارگ پر پہنچے اور دستک دی۔ صحابہ کچھ خوفزدہ ہو گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو آپ خود آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑے۔ فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی جلال آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے اگلے ٹاپک کے ساتھ کل حاضر خدمت ہوں گے۔ تو آج اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔